شیخ اس میں اچھا 2 کیٹیگریز، جتنا ہمارا بھی تجربہ ہے، لوگ آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اپنے مسائل، اس میں 2 کیٹیگریز میں دیکھتا ہوں لوگوں کی. ایک تو وہ کیٹیگری ہے جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دوز ہو ڈونٹ کیئر. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا گناہ ہے، مطلب ٹھیک ہے لائف چل رہی ہے، چل ہے، اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں مطلب اپنے مطابق، اور ان کو عادت ہے اس چیز کی اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ایسا، اللہ معاف کرے. اس حد تک جو ہے وہ شاید شیطان نے اس طرح سے ڈیسیو کیا ہوا ہے. دوسری کیٹیگری ہے جن کو پتہ ہے یہ چیز غلط ہے، ان کو شعور ہے، لیکن وہ ہیلپ لیس. اب کہتے ہیں وہ کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یعنی ہم نکلنا چاہتے ہیں اس چیز سے لیکن ہم جو ہے نا وہ ہیلپ لیس ہو چکے ہیں. تو شیخ دونوں کیٹیگریز کو اگر ایڈریس کیا جائے، سخت وعید، وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کون سا گناہ ہے، بس دیکھ رہے ہیں نا، تو ایک تو وہ کیٹیگری. دوسرا یہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم ہیلپ لیس ہیں. میں تو شیخ دیکھیں سائیکالوجی کی نظر سے بھی دیکھوں، میں تو نہیں اس کو مانتا کہ کنٹرول نہیں ہے. اس کو تو بلکہ باقاعدہ ہم نیگیٹو ایک بیہیویئر کا نام دیتے ہیں، لرنڈ ہیلپ لیسنس، کہ آپ نے خود ہیلپ لیسنس لرن کر لی ہوئی ہے، کریٹ کر لی، اور شیطان نے بھی مزید آپ کا وہ ول پاور توڑی ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا شیخ آپ کے انشاءاللہ جو ہے وہ ویوز کہ یہ دونوں کو نصیحت بھی ہو، ایک انشاءاللہ پہلے گروپ کو بھی دوسرے کو. دیکھیں جہاں تک آپ پہلے گروپ کی بات کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ دے ڈونٹ کیئر، اور یہ جو رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی گناہ شناہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھیانک بلکہ بھیانک ترین جو نتائج نکلتے ہیں وہ اس معاشرے کے اس گروپ کے اندر نکلتے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں آئے روز جو خبریں آتی ہیں، اور ان خبروں میں یہ پچھلے چند ماہ یا سال 1.5 سال قبل اسلام آباد کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا، اور نور نامی غالباً کوئی خاتون تھی، اور اس کو جو اس کا قتل ہوا. دیکھیں یہ وہی کلاس تھی جو کہتے دے ڈونٹ کیئر، اور اس کے نتیجے میں ہوا. اور اس طرح کے روز واقعات ہوتے رہتے ہیں. رپورٹ کتنے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کم رپورٹ ہوتے ہیں، یہ کیونکہ یہ کلاس وہ ہے جو رپورٹ ہونے نہیں دیتے، لیکن ان کے اندر یہ بہت سارے اس طرح کے بھیانک جو ہیں وہ نتائج نکلتے رہتے ہیں. لہٰذا وہ کیئر کریں چاہے نہ کریں. جو چیز انسانیت کے خلاف ہے، جو فطرت کے خلاف ہے، اسلام دین فطرت ہے. یہ صرف اسلام کے خلاف چیزیں نہیں ہوتی، یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے. فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے جو شخص کہتا ہے کہ میں کیئر نہیں کرتا، وہ کیئر کرے چاہے نہ کرے، وہ اپنا مستقبل گویا اپنی منزل کھوٹی کر رہا ہے. وہ جب اس کا نتیجہ نکلے گا تو وہ یقیناً بھیانک ہوگا اور کبھی بھی اس کا اچھا نتیجہ نہیں ہو سکتا. رہ گیا دوسرا گروپ جو کہتا ہے کہ ہم سے یہ یعنی ختم نہیں ہو سکتا اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے، ہیلپ لیس. جی آپ نے کہا کہ سائیکالوجی کہتی ہے کہ یہ انہوں نے خود کریٹ کیا ہے، ایسی کوئی بات ہوتی نہیں ہے بندہ ہیلپ لیس ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. اللہ وہ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. جو چھوڑنا چاہتا ہے نا، یہ تو قرآن کا حکم ہے، نولہ ما تولی. سبحان اللہ. جو کسی طرف جانا چاہتا ہے ہم اس کی پوری مدد کرتے ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور دیکھیں منزل مقصود پہ پہنچنا تو ہمارے ذمے رکھا ہی نہیں گیا. کسی بھی چیز میں منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا. منزل مقصود پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے، ہمارے ذمے ہے ہی صرف کوشش کرنا. بالکل صحیح. لہٰذا اگر آپ کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے منزل پا لی. صحیح. اگر آپ نے کوشش کر لی تو آپ نے گویا منزل پا لی. آپ بظاہر آپ منزل پہ پہنچے چاہے نہیں پہنچے، آپ اللہ کے ہاں آپ منزل پہ پہنچنے والوں کی طرح ہو جائیں گے اگر آپ اس طرف قدم تو اٹھائیں، آپ نکلیں. لیکن لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہیلپ لیس ہیں، یہ دراصل چھوڑنا نہیں چاہتے. اور جو چھوڑنا نہیں چاہتے، دیکھیں نا آپ کسی کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں دعا کیا کریں. تو کھانا کھانے کے لیے تو ہم نے کسی کو کبھی نہیں کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا یعنی کبھی ہم نے کسی کو کہا کہ دعا کیا کریں کہ میں کھانا کھا لوں. برائی چھوڑنے کے لیے ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ یار دعا کیا کریں، دعا کریں میں چھوڑ دوں. بڑی گہری بات ہے. تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. آپ جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر چکے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو شخص اس میں پڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو بہانہ وہ یہ بناتا ہے. ہیلپ لیسنس جو یہ بات کرتا ہے یہ دراصل بہانہ ہے کہ میں یہ کر نہیں سکتا. اصل میں وہ کرنا چاہتا نہیں ہے. کر نہیں سکتا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ول پاور نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جذبہ نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی، یہ مطلب نہیں ہے.
وہ خواہش کے اعتبار سے نہیں نکل سکتا اس میں سے. صحیح صحیح. وہ جو اپنی وہ ہیلپ لیسنس کی بات کر رہا ہے، ڈیولپ کر لی، وہ ڈیولپ کر لی ہے، وہ اپنی خواہش کے اعتبار سے اس میں سے نکلنا چاہتا نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے میں نہیں نکل سکتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے عاشق مزاج لوگ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ ہزار کیا آپ کو لاکھوں کیس ملیں گے جو عشق بھی کرتے ہیں اور پھر چھوڑ بھی دیتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں ہم میں نہیں چھوڑ سکتا وہ چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف ایک کہنے کی بات ہے، اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو ایک حقیقت بنا کے بتانے کی بات ہے، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. شیخ بڑی آپ نے ویسے کی اسٹریٹ بات ہے، سخت بھی لگ سکتی ہے لوگوں کو، لیکن بہت ٹو دا پوائنٹ آپ نے نا مسئلہ وہ ہائی لائٹ کر دیا. کیونکہ میرے سامنے بھی جب کیسز آتے ہیں، بھائی لوگ ڈسکس کرتے ہیں، تو واقعی ہی ایسا ہی ہے. میں دیکھتا ہوں باقاعدہ کہ ایک تو ان کی ول پاور مری ہوتی ہے، اور وہ یا تو اپنے آپ کو کوئی سزا دے رہے ہوتے ہیں کسی چیز کی، جیسے کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے ان کی زندگی میں، تو وہ اس کو نا بہانہ بنا کے، ایکسکیوز بنا کے کہ نہیں ہماری تو زندگی ویسے ہی ختم ہے، ویسے ہی تباہ ہے، تو بس وہ اپنے آپ کو نا پنش کر رہے ہوتے ہیں گناہ میں جا کے. یا کوئی کچھ لوگ غصے میں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کسی بات کا غصہ ہے، یا کسی کے حالات خراب ہیں تو وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ چلو اب ہم یہاں سے تھوڑا ریلیو ہوں. تو میں دیکھتا ہوں کہ واقعی انہوں نے نا ایکسکیوزز کریٹ کیے ہوتے ہیں، زیادہ یہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور 100% بات ہے، میں اپنے بھائیوں کو بھی کہوں گا کہ واقعی آپ نے کہا نا کہ جو نکلنا چاہتا ہے وہ ضرور. شیخ دیکھیں، میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہائر کرے اور وہ آپ کو 3 لاکھ سیلری، لیٹ سے 5 لاکھ سیلری آفر کرے اور کہ یہ چیز چھوڑ دو، تمہاری جاب تو ہے لیکن یہ چیز تم نے چھوڑ دینی، آپ فوراً چھوڑیں گے. آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں چھوڑ سکتا ہوں. آپ کنٹرول کر لیں گے، آپ کہیں گے یار پیسے آ رہے ہیں آن دو، بس یہی چیز چھوڑنی ہے نا، آپ چھوڑ دیں گے. کچھ نہ کچھ کریں گے، آپ دوستوں کو لائیں گے، یار میرے پہ نظر رکھو، کچھ نہ کچھ آپ کریٹ کریں گے اور آپ چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک شیخ یہ موٹیویشن کی کمی ہے، آپ نے بالکل جو ہے وہ صحیح کہا. شیخ دیکھو جو چھوڑنا چاہے پھر اس کے بعد وہ ذرائع ڈھونڈے نا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں. بالکل بالکل. تو جب وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ نہیں سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے خواہش یہ ڈیولپ کر لی ہوئی کہ میں نے نہیں چھوڑنا. سبحان اللہ. جب وہ کہہ لے گا کہ میں نے چھوڑنا ہے تو پھر وہ دوسرے سے بات کرے گا، بھائی سے بات کرے گا، والد سے بات کرے گا، اپنے دوست سے بات کرے گا، کوئی نہ کوئی اس میں سے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گا جس کے ذریعے سے وہ چھوڑ دے گا. یعنی چاہے وہ منہ سے کہی جائے میں نے چھوڑنا ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہا، لیکن ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں میں نے کوئی ایکسکیوز بنا کے یہ کام اللہ معاف کرے جو ہے نا وہ کرنا.